اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى بحمد اللہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد سورت شروع ہو رہی ہے، اس کا نام ہے سورۃ الزخرف، سورہ حامیم زخرف۔ اس کی ابتدا بھی لفظ حامیم سے ہو رہی ہے، حامیم زخرف اس کا نام ہے۔ زخرف، زخرف کا معنی ہے ملمع سازی کرنا، نیچے کوئی اور چیز ہو اور اوپر کوئی اور چیز چڑھا دینا، ملمع سازی۔ نیچے پیتل، اوپر جو ہے نا سونے کا پانی چڑھا دو۔ یہ اشیاء کے اندر بھی ہوتی ہے ملمع سازی، اور باتوں کے اندر بھی ہوتی ہے ملمع سازی، دونوں طرح ہوتی ہے۔ چیزوں کے اندر بھی ہوتی ہے ملمع سازی، نیچے کوئی اور اوپر اور لیبل کسی اور چیز کا۔ اسی طرح باتوں کے اندر بھی ملمع سازی ہوتی ہے، چکنی چپڑی باتیں کرنا، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ جو شیاطین ہیں نا وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں زخرف القول غرورا، اور چکنی چپڑی ملمع سازی والی باتیں ایک دوسرے کی طرف وہ کرتے ہیں، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ تو زخرف، آگے آیات کے اندر یہ لفظ آیا ہے زخرف، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورۃ الزخرف۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ سورہ حوامیم جو ہے نا 7 صورتیں، ان کے اندر زیادہ تر مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں، قرآن مجید کے اندر جو سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے نا وہ مسئلہ توحید ہے، سب سے زیادہ۔ باقی تمام مسائل کا بیان بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس مسئلے کو بار بار اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے مسئلہ توحید۔ اور اس بات پر ہم فخر بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتے ہیں جن علماء کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، ان کی تقاریر، ان کے خطبوں کا بنیادی جو ہوتا ہے محور اور موضوع، وہ یہی مسئلہ توحید ہوتا ہے۔ اور مسئلہ توحید کے بیان کرنے میں ایک بار نہیں، بار بار بیان کرنے میں ہمیں کوئی عار اور شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے جس کے بیان پر اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، ایک آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، اللہ فرماتے ہیں ان کی طرف جو سب سے پہلی وحی کی گئی وہ یہی تھی، لا الہ الا انا، مسئلہ توحید کا بیان تھا۔ تو جو محنت اور جو دعوت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، اور جس نبوی انداز میں ہمارے جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں، اس طرح کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی بات پکی ہے، توحید بیان کرنے والے اور بھی ملیں گے، لیکن وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کے بیان کا نام کہتے ہیں جی مسئلہ توحید بیان ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نے جی بڑا توحید بیان کی ہے، کیا جی؟
مولوی صاحب نے کہا ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ہیں یہ جی وہ جو ہے نا ساری کائنات سے اونچا ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ غفور ہے، یہ اللہ کی عظمت کا بیان ہے، یہ اللہ کی توحید کا بیان نہیں ہے۔ رب کی توحید الا اللہ سے شروع نہیں ہوتی، رب کی توحید لا سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے اللہ نے ہر چیز کی نفی کی ہے، لا الہ پہلے ہے نفی، اور اس کے بعد ہے الا اللہ اثبات۔ پہلے ساروں سے الوہیت کی نفی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے ان اشیاء کا اثبات کرنا ہے، ان صفات کا اثبات کرنا، اس چیز کا نام توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سورۃ الزخرف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی مطلب مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب کی، المبین جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، مراد یہ قرآن۔ اللہ اس قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی، المبین جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ مسائل قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے واضح اور کھول کر بیان کیے، اور جس طرح یہ قرآن خود اپنے لیے مبین ہے نا، اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قرآن کے مبین ہیں۔ جس طرح قرآن خود اپنے مسائل کو کھول کے بیان کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ان مسائل کو اور قرآن کی باتوں کو کھول کر بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اے میرے پیغمبر آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان پر اس قرآن کو جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس کے بعد اس قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس قرآن کی تشریح اور تفسیر بھی فرمائی ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی، المبین جو بالکل واضح کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ اس کی تفسیر بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف اتارا گیا اس کی آپ بھی تفسیر بیان۔ تو قرآن خود بھی مبین ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے مبین ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے بنایا اس قرآن کو عربی زبان میں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ سکو۔ دنیا کی تمام زبانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع زبان، فصیح و بلیغ زبان وہ عربی زبان ہے۔ کم سے کم الفاظ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مفہوم کو ادا کرنا، یہ عربی کے اندر یہ ہے، یہ صلاحیت عربی زبان کے اندر ہے، اور کسی زبان کے اندر یہ صلاحیت ہماری اردو بھی دیکھیں نا، ایک لفظ ایک مضمون کو بیان کرنے کے لیے ایک پورا جملہ درکار ہوتا ہے، وہ پورا جملہ اس کے ابتدا انتہا ساروں کا، اسی طرح باقی زبانوں کے اندر بھی ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ ہے کہ مختصر الفاظ ہوں گے اور اس کے اندر ایک پورا مفہوم ہوگا۔ ایک آپ کو میں مثال دوں، الدین النصیحہ، پورے دین کا خلاصہ دو لفظوں میں ہے، الدین النصیحہ۔ نبی علیہ السلام دین خیرخواہی کا نام ہے، آپ اسی کی تشریح کریں، یعنی پورے دین کا خلاصہ اسی میں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور نیکی کرنے کا۔ ایک عالم لکھتے ہیں اگر اللہ اور قرآن کی کوئی آیت ہی نازل نہ کرتا، نہ صرف یہی نازل کرتا، یہی کافی تھی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔
تو عربی زبان کے اندر الفاظ مختصر اور اس کا مفہوم بہت زیادہ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، چونکہ زبانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ زبان ہے، اور دوسری وجہ جس ماحول اور جن لوگوں کے اندر اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوئے ان کی زبان بھی عربی تھی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور عربی زبان ایسی ہے کہ اس کی طرف انسان تھوڑی سی رغبت کرے نا، تھوڑی سی توجہ کرے، تو یہ زبان انسان کو بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے، بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن شرط ہے تھوڑی سی انسان اس کی طرف توجہ اور رغبت کرے تو۔ اور پھر قرآن مجید کا تو ایک اور معجزہ بھی ہے کہ اگر کوئی پڑھنے والا قرآن کو، وہ بندہ ہونا جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہو، اور سننے والا بے شک ان پڑھ ہو، پڑھنے والے کے انداز اور اس کے قرات کے انداز سے اس ان پڑھ بندے کو بھی قرآن مجید کی وہ آیات اور قرآن مجید کی وہ تلاوت سنتے ہوئے اس کو لطف بھی آتا ہے، اور اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی کھڑا ہے نا، تو اس کے سامنے بھی جب یہ آیت پڑھو گے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اس کو پتہ چل جائے گا اس میں مومنوں کا ذکر ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں کے لیے جنت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ یعنی ان پڑھ آدمی ہے نا، یہ قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے یہ ایک اس کی شان ہے اور اس کا یہ معجزہ ہے۔ اور دوسری بات، قرآن دنیا کی کوئی کتاب آپ اٹھائیں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں اور وہ سمجھ نہ آئے تو اس کا ایک صفحہ بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا، یار اس کا کیا پڑھنا کیا دیکھنا جب سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور قرآن مجید کے قاری اور قرآن مجید کے تالی تلاوت کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کی زندگی کا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن بغیر سمجھے پھر بھی وہ پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے ان کو لطف اور مزہ بھی آتا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب، اور بے شک یہ قرآن فی ام الکتاب لوح محفوظ کے اندر ہے، لدینا ہمارے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، لعلی بہت بلند، حکیم اور بہت ہی مضبوط اور مستحکم۔ حکیم کا ایک معنی حکمت والا، اور حکیم کا ایک معنی مضبوط بھی ہے، تو یہاں پر حکیم کا معنی کیا ہوگا؟ مضبوط اور مستحکم، وہاں پر کسی کا داؤ چل سکتا نہیں ہے۔